اب میں دو مقامات، بلکہ ایک تو پہلے اور اب سورہ جب ہم پڑھیں گے ممتحنہ تو وہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ معاملہ مہاجرین کا جو ہے قرآن مجید میں یا تو سورہ توبہ میں آیا ہے اور یا پھر یہ سورہ ممتحنہ میں جو آج ہمیں پڑھنا ہے۔ سورہ توبہ کا مقام میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو آیت 8 تا 10، یہ یاد ہوگا آپ حضرات کو، ابھی دورہ قرآن میں بھی ہم اس تجزیے کو دہرا چکے ہیں کہ سورہ توبہ میں رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 ان کا زمانہ نزول ہے فتح مکہ سے متصل قبل، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرما رہے تھے، اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ مہاجرین پر اب یہ مرحلہ بڑا کڑا آ گیا تھا۔ اب تک جتنی بھی تنقیدیں ہوئی تھی وہ تھی مدینے کے مسلمانوں میں سے جو لوگ یہود کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کا معاملہ تھا ہی نہیں، وہ تو آئے ہیں مکے سے ہجرت کر کے، یہاں کسی سے دوستیاں ان کی ہے ہی نہیں، یہاں کوئی مراسم نہیں، یہود سے ان کے کوئی دیرینہ مراسم نہیں، کوئی حلیفانہ تعلقات نہیں۔ لہذا یہ سورہ آل عمران کی آیت، سورہ مائدہ کی آیات، سورہ مجادلہ کی آیات جو ہے ان میں روح سکون کن کی طرف ہے؟ مدینے کے مسلمان انصار، اور ان میں کن کی دوستی سے روکا گیا؟ یہود کی دوستی سے۔ لیکن یہ مرحلہ جو اب آ رہا تھا، حضور اب اقدام فرمانے والے تھے مکے کی طرف۔ مکے میں کون لوگ آباد تھے؟ مہاجرین کے رشتہ دار، ان کے کنبے، ان کے قبیلے، ان کے رشتہ دار، بعض کے اہل و عیال وہیں تھے، ان سے اگرچہ تعلقات منقطع ہو گئے لیکن بہرحال رشتہ داریاں تھی ابھی تک۔ اسی سورہ مبارکہ میں سورہ ممتحنہ میں آخری حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ مناکحت ختم کیا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان اب کسی کافرہ مشرکہ کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور کوئی مسلمان خاتون کسی کافر یا مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ یہ دوسرا جو حصہ ہم پڑھیں گے اگلی مرتبہ اس کا مضمون ہے۔ لیکن یہ کہ تاحال تو وہ رشتے برقرار تھے۔ پھر یہ کہ رشتے وہ مناکحت والے ختم ہو گئے ہو، بہرحال ان کے چچا، ان کے تایا، ہو سکتا ہے بہت سو کے والدین وہ وہاں موجود ہو، کنبے تھے، قبیلے تھے۔ تو اب ایک امتحان آ گیا ہے مہاجرین کے لیے۔ ان کو جب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب چڑھائی ادھر ہونی ہے تو دل میں ایک طرح کی ہچکچاہٹ، طبیعت کے اندر وہ جو فطری ایک رشتہ داری کا ایک احساس تھا اس کی وجہ سے ہچکچاہٹ تھی۔ وہ ہچکچاہٹ جو ہے آپ نے سورہ توبہ میں اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر پڑھی ہوگی۔ میں اس کی طرف چند آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 8 تا 10، یہ یہاں پر جو ہچکچاہٹ تھی مسلمانوں میں مکے کے خلاف اور مشرکین قریش کے خلاف فائنل اقدام کرنے میں، اب اس کو ان آیات کے بین السطور میں دیکھیے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اے مسلمانوں کیسے، کیوں تم اتنے ہچکچا رہے، کیوں ان کے خلاف اقدام کرنے میں تمہیں پسو پیش ہو رہا ہے؟ حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ پالے، کہیں وہ تم پر قابو پالے، تو تمہارے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ رکھیں گے نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے۔ یہ تم اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو کہ ہم نے ان سے ایک صلح بھی کی تھی، حدیبیہ کی صلح ہو گئی تھی، دوبارہ صلح کیوں نہ کر لی جائے، خامخواہ کیوں خوریزی جو ہے اس کا راستہ اختیار کیا جائے، کیوں ہم اس طریقے سے چڑھ کر جائیں، مبادا بہت بڑی خوریزی ہو جائے۔ اب دل میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن کہنے میں جو آ رہا تھا وہ یہ کہ صلح بہتر ہے جنگ سے، اور نمبر 2 یہ کہ بہرحال یہ مکے کے متولی ہے، کعبے کے متولی ہے، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی خدمات کرتے ہیں۔ یہ پورا مضمون جو ہے یہ دوسرا اور تیسرا رکوع سورہ توبہ کا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا کیسا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، اے مسلمانوں یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے صرف اپنی باتوں سے، اپنے منہوں سے۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل انکاری ہیں، وہ تم سے کوئی دلی محبت نہیں رکھتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہے فاسق ہے، نافرمان ہے۔ آگے چل کر فرمایا آیت نمبر 10 میں لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے بارے میں یہ لوگ نہ کسی قرابت کا پاس کریں گے نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی ہے حد سے تجاوز کرنے والے اور زیادتی کرنے والے۔ یہ ترغیب ہے مکے کے خلاف اور قریش کے خلاف اقدام کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 جو ہے وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں وہی لفظ آ رہا ہے کہ چوٹی ہے اس اعتبار سے اس مضمون کی۔ یہ آیت نمبر 23 اور 24، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اہل ایمان مت اختیار کرو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو ولی کی حیثیت سے۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان،
اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، یہ ولایت باہمی کا رشتہ، قلبی محبت کا رشتہ رکھے گا، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں بڑا ثقیل ہے، اکثر و بیشتر اس کا اطلاق مشرکین پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وہ آیت آگے، قل کہہ دیجئے اے نبی، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ بالکل سورہ مجادلہ کی آخری آیت اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہم وزن، لیکن وہاں روئے سکون کن سے تھا؟ نصارہ سے، مدینے کے انصار سے، اور روکا گیا تھا یہود کی دوستی سے۔ یہاں روئے سکون کن کی طرف ہے؟ مہاجرین کی طرف، اور روکا جا رہا ہے قریش کی دوستی سے، اور وہاں جو رشتہ داریاں ہیں اور تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھنے سے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کا تمہیں کساد کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ مکان جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے لوگوں کو واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے۔ اس کا ہم مضمون ہے معاملہ کہ جو سورہ ممتحنہ کا ہے، اس لیے کہ سورہ ممتحنہ کا بھی زمانہ نزول بالکل وہی ہے جو سورہ توبہ کے ان دو رکوعوں کا ہے، دوسرے اور تیسرے رکوع۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل نازل، اور اس کا جو پس منظر ہے ان آیات کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک خاص واقعہ ہے۔ وہاں تو یہ فرمایا گیا کہ اقدام سے کیوں ہچکچا رہے ہو، یہ سورہ توبہ کی آیات۔ یہاں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی، صلح حدیبیہ توڑی تھی، خود حلیف تھے قریش کے قبیلہ، قریش نے خود نہیں توڑی تھی، قریش کا حلیف ایک قبیلہ تھا اس نے توڑ دی۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا، اس پر اس نے حملہ کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آپشن رکھی کہ یا تو مجرم کو ہمارے حوالے کرو یا خون بہا ادا کرو یا ان سے تعلق توڑ لو، تمہارا حلیفی کا رشتہ پھر ہم اسے نبٹ لیں گے۔ قریش اس کے لیے تیار نہیں، انہوں نے کہا صلح ہماری ختم۔ اب جب صلح ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فائنل جو ہے، فائنل اسالٹ کہہ لیجئے، فائنل اقدام کہہ لیجئے، قریش کے خلاف آخری اقدام کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اب جب یہ تیاریاں شروع ہوئی تو بعض وہ صحابہ جن کے رشتہ دار وہاں تھے، ان کے اہل و عیال وہاں تھے، اب انہیں اندیشہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی خوریزی ہو سکتی ہے، اور خوریزی ہوگی تو وہ گندم کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ جو وہاں پر ہمارے رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، ان میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ فتح کے اندر مضمون آ چکا، بعض اہل ایمان بھی تھے، ایسے ضعیف اہل ایمان کہ یا تو ان کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر لیں، یا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، نہ انہیں راستہ معلوم، نہ ان کے پاس کوئی سفر کے ذرائع موجود، اس کی وجہ سے وہ ہجرت کرنے سے قاصر تھے۔ تو یہ مختلف ملے جلے جو ہے احساسات تھے بعض مسلمانوں کے۔ اب ان میں سے بہت سے تو مسلمان وہ تھے کہ جن کے قبیلے وہاں تھے، انہیں یہ اندازہ تھا کہ قبائلی عصبیت ہوتی ہے تو ہمارے اہل و عیال کو وہاں جو قبائلی تعلق ہے اس کی وجہ سے انہیں ایک پروٹیکشن حاصل ہو جائے گا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع ایک صحابی ہے اور بدری صحابی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قرشی نہیں تھے، بلکہ جیسے کہ مکے میں کچھ اور لوگ آ کر آباد ہو گئے مختلف مواقع پر قریش کے حلیف ہو کر، ویسے ہی ان کا خاندان بھی تھا۔ جیسے کہ میں نے آج ذکر کیا ہے، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ یہ بھی قرشی نہیں تھے، یہ بھی حضرت یاسر آئے تھے یمن سے اور آ کر آباد ہوئے تھے مکے میں، اور وہ بھی حلیف تھے قریش کے۔ اسی طرح حضرت حاتب ابن ابی بلتع کا خاندان تھا۔ اب یہ جب ایمان لے آئے اور مہاجر ہو کر آ گئے مدینے میں تو ان کا خاندان وہیں رہا۔ ظاہر بات ہے کسی خاندانی پروٹیکشن کا وہاں کوئی سوال نہیں تھا ان کے اہل و عیال کے لیے۔ اب انہیں ایک خیال آیا کہ میں اگر قریش پر ایک احسان کر دوں، میں اطلاع دے دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف اب چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، انہیں ایک طرح کی پروٹیکشن حاصل ہو جائے۔ لہذا انہوں نے ایک خاتون جو آئی ہوئی تھی وہیں سے مکے سے چل کر آئی تھی حضور سے کچھ مالی مدد لینے کے لیے، حضور نے یہاں سے کچھ مالی مدد کا اہتمام کیا، وہ واپس جا